قاضی صاحب کہیں نہیں جائیں گے، نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ میر حاتم کی روبدار آواز پر ہال میں سناٹا چھا گیا، جبکہ مہر ماں سانس گننا تک بھول گئی تھی۔ اس کی کزن اس کو بتایا تھا کہ میر حاتم اس کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ تو بچپن سے اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، اسی لیے جو پہلا رشتہ آیا اس نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ مگر وہ لڑکا شادی والے دن بھاگ گیا تھا، اور اب میر خود آگے بڑھ کر اس کو نکاح میں لینے کا فیصلہ کرتا مہر ماں کو سکتے میں ڈال گیا، اور سب کی زور زبردستی پر وہ مجبوراً اس کی زوجیت میں آ چکی تھی۔ مجھ سے نفرت میں بھاگ گئی تھی نا، اب تمہیں اپنا کر بھی نہیں اپناؤں گا مسز حاتم۔ نکاح کے بعد وہ فوٹو شوٹ کے لیے اس کے برابر بیٹھا تو اس کے سرد انداز پر مہر ماں کا وجود خوف سے لرزا۔ کیا کہا تھا تم نے سحر سے؟ مجھ جیسے انسان کا سایہ بھی تم اپنی زندگی پر نہیں پڑنے دو گی؟ میں بہت جلد شفاق اور بے رحم انسان ہوں۔ اب بتاؤ، تم میرے کمرے میں میری سیج سجا کر بیٹھی ہوئی ہو، اب کیا کرو گی تم؟ کیا ہے تمہاری حد؟ میر حاتم نے سگریٹ سلگا کر بہت گہری اور بے باک نظروں سے مہر ماں کو گھورتے ہوئے سوال تاکا تھا۔ مہر ماں جو کہ پہلی اس نکاح سے سہمی بیٹھی تھی، میر حاتم کی سرد آواز محسوس کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ کیسے اس بات سے انکار کرتی ہیں، جبکہ وہ خود سحر سے کہہ چکی تھی کہ میر حاتم جیسے انسان کے ساتھ کوئی لڑکی زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ بچپن سے ہی اس انسان نے اپنی پرچھائی مہر ماں پر اس طرح ڈالی کہ اسے خوف کے علاوہ کوئی اور جذبہ محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ تایا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ مہر ماں کا دشمن بھی تھا، اس نے اپنی ذات کا رعب پورے خاندان پر رکھا ہوا تھا، لیکن مہر ماں کی جان سوکھتی تھی جہاں میر حاتم کا نام آ جاتا تھا۔ اپنی تائی جان کو جب مہر ماں چائے دینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو دور ہی سے اس کے کانوں میں یہ آواز سنائی دی تھی کہ میر حاتم کے لیے انہیں مہر ماں بہت پسند ہے۔ یہ بات سن کر مہر ماں کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ سامنے سے آنے والے میر حاتم نے یہ منظر دیکھا تو تیزی سے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس کے سر پہ کھڑے ہو کر گھورتے ہوئے کہا، کوئی ایک کام ٹھیک سے کر لیا کرو، ذرا تمیز شعور نہیں ہے تمہیں؟ یہ کیسے ناقدروں کی طرح تم نے رزق ضائع کر دیا؟ دودھ کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں تمہاری نظر میں؟ میں پتہ نہیں ملازموں کو تنخواہ کیوں دیتا ہوں، ہم سب نقصان تم سے اٹھوانا ہے۔ مہر ماں نے اپنی بھیگی نظریں اٹھا کر اس شاندار پرسنالٹی رکھنے والے انسان کو دیکھا جو کہ اس کے لیے ایسے ہی ہر وقت مرچیں چبائے رکھتا تھا۔ مہر ماں نے اپنے آنسو صاف کیے اور تیزی سے اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ میر حاتم بھی سر جھٹک کر باہر کی جانب چلا گیا۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجھا لی تھیں۔ سحر اس کی دوست کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی، مہر ماں سے ملنے کے لیے آئی تو اس کی طبیعت خراب دیکھ کر پریشان ہوئی۔ میر حاتم جو کہ تائی جان کے کہنے پر مہر ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف آیا تھا، سحر اور مہر ماں کی بات سن کر اس کے قدم جکڑے تھے۔ اس شفاق اور بے رحم انسان سے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ سحر یہ گھر والوں کی سوچ ہے، اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن میر حاتم کا سایہ اپنی زندگی پر نہیں پڑنے دوں گی۔ میں ان کے فضول اور خود سر فیصلوں کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں کسی بھی قیمت پر ان سے شادی نہیں کروں گی۔ تایا جان سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، جو بھی رشتہ آئے گا اس کو ہاں کر دیں۔ میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات میں نے زاویار بھائی سے بھی کہہ دی کہ وہ بابا تک یہ میرا پیغام پہنچا دیں۔ میں کبھی بھی اس حویلی میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتی۔ یہ بات سن کر میر حاتم واپس اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ ساری رات اضطرابی کیفیت میں گزارنے کے بعد کسی بھی طرح سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ لڑکی کس طرح یہ بات کہہ سکتی تھی؟ کیا کچھ نہیں تھا ایک اسی سوال میں کہ آخر مہر ماں نے یہ بات کیوں کہی؟ میر حاتم زاویار ایک ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ ان کو آتا دیکھ کر داجی نے اور تایا جان نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ دونوں ہی خوبصورتی کا شاہکار تھے۔ مہر ماں کے فیصلے کے مطابق آج لڑکے والوں نے ان کے گھر آنا تھا۔ میر حاتم کے سامنے ہی مہر ماں کو کسی دوسرے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ یہ وقت میر حاتم کی انا پر ایک کاری ضرب لگا گیا تھا۔ مہر ماں خاموشی سے سرخ رنگ کے دوپٹے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی کو اب آرام سے اپنے ہاتھ کی زینت بنتی دیکھ کر اس نے یکدم ہی میر حاتم کی جانب دیکھا جو کہ سرد نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میر حاتم میں سچائی سے واقف ہے کہ مہر ماں اس سے نفرت کرتی ہے، لیکن اپنے ہی دل کا خیال سمجھ کر وہ جھٹک گئی تھی۔ آنے والے وقت میں اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہونے والا تھا کہ اس کے دل نے بالکل ٹھیک بات کہی تھی۔ اس وقت بھی اپنی انا کو پسے پش ڈال کر میر حاتم نے فیصلہ کیا تھا۔ جب بارات اپنے مقررہ وقت پر حویلی نہیں پہنچی تو چاروں طرف سے چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ داجی نے میر حاتم کو جا کر یہ بات بتائی تو اس نے ایک پل میں فیصلہ کیا تھا۔ کالے کرتے میں کندھوں پر شال ڈالے ہوئے پوری حویلی میں سب سے نمایاں تھا۔
زابیان نے اپنی بہن کا ہاتھ میر حاتم کے ہاتھ میں دیا اور آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا تھا۔ میر حاتم کے علاوہ ان کی بہن کے لیے کوئی بھی بہترین ہمسفر ہو نہیں سکتا تھا۔ مہر ماں تو چکرا کر رہ گئی تھی جب اس کے کانوں میں یہ آواز گونجی۔ اس کا نکاح میر حاتم والجواد میر کے ساتھ طے پایا ہے۔ اپنے بھائی کے ہاتھوں کا لمس اپنے کندھوں پر محسوس کر کے کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنی زندگی اس سرد مزاج والے سپاک انسان کے نام کر دی تھی جس کے نام کو سنتے ہی مہر ماں کی خوشیاں مان پڑ جاتی تھیں۔ اب کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ مہر ماں کو سوچوں میں غرق دیکھ تو میر حاتم نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی بے دردی سے کھینچی۔ یک دم ہی مہر ماں اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ مہر ماں کو خود سے دور جھٹکتے ہوئے میر حاتم نے فاصلہ بنایا، پھر غراتے ہوئے بولا، کیا کہا ہے میں نے؟ تمہیں اب بتانا پسند کروں گی کہ تم نکاح سے بھاگنے کے لیے تیار تھیں؟ پھر کیسے میرے نکاح میں آ گئیں؟ یا پھر تم یہ کر ہی نہیں سکتی تھیں؟ کیونکہ میر حاتم جس بلا کا نام ہے اس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اگر تم اس خاندان کے اوپر داغ لا کر یہاں سے نکلنا چاہتی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی کہ تمہیں یہاں سے رہائی مل سکتی ہے۔ مہر ماں نے مقابل کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکا دیا، نہ جانے اس وقت یہ ہمت اس میں کہاں سے آ گئی تھی، اور پھر روتے ہوئے بولی، آپ جیسے سپاک انسان اس حویلی کے دیواروں کی طرح سخت دل انسان سے میں کیا توقع کر سکتی ہوں؟ میری خوشیاں کھا گئے آپ۔ آپ کی بات ناگوار گزری کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ یہی بات ہے نا، تو سنیں۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں مہر ماں فواد میر، میر حاتم جواد میر سے نفرت کرتی ہے۔ یہ نفرت آج یا کل کی نہیں ہے، برسوں کی ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ سے نفرت کرتی رہوں گی۔ مہر ماں نے یہ بات بولی تو یکدم میر حاتم کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس نے بے دردی سے مہر ماں کے بالوں میں لگا ہوا گجرا اپنے ہاتھ کی مضبوط ہتھیلی میں جکڑا اور اس کی سانسوں پر بے دردی سے قابض ہوا تھا۔ مہر ماں تو اس دیوہیکل انسان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس شدت بھرے لمس پر وہ کرا بھی نہ سکے۔ مقابل نے اس کو سسکی کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ لبوں پر ایک گہرا زخم دے کر میر حاتم نے مہر ماں کے لب آزاد کیے، لیکن چہرہ خود سے دور نہیں کیا تھا، اور تب اس کے ہونٹوں پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا، میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم مجھ سے نفرت یا محبت کر سکو۔ تم نے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، اپنی نفرت کا اقرار کر کے۔ لیکن میں بہت منتقم مزاج بندہ ہوں، میں کسی کا بھی کوئی بدلہ چھوڑتا نہیں ہوں۔ میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ میرے اندر تمہیں دیکھ کر کون سا جذبہ ابھرتا ہے، لیکن انداز مختلف ہوگا۔ یہ بات کہتے ہوئے میر حاتم نے مہر ماں کی چولی کی زپ ایک ہی جھٹکے میں کھینچ دی تھی۔ شولڈر سے ڈھلکتا ہوا بلاؤز مہر ماں نے تھامنا چاہا، لیکن تب مقابل نے آگے سے جکڑ کر بلاؤز اس کے تن سے جدا کر دیا۔ مہر ماں نے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے میر حاتم کے ہاتھ روکنے چاہے، لیکن میر حاتم نے جلد ہی لہنگے کی ڈوریوں تک رسائی حاصل کی اور لہنگا بھی مہر ماں کے تن سے جدا کر دیا۔ اس سے پہلے مہر ماں کچھ سمجھتی، میر حاتم نے جھک کر اس کی ایسی گستاخی کی تھی کہ مہر ماں کو تڑپتے ہوئے ستمگر کا ہی کندھا تھامنا پڑا تھا۔ میر حاتم نے اس کی گہری سانسیں دیکھیں تو استہزائیہ مسکراتے ہوئے کہا، ابھی سانسیں گہری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس رات اتنا تڑپاؤں گا کہ تمہیں اپنی آتی جاتی سانسوں سے میری خوشبو آئے گی۔ پھر تم سب کو بتانا کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو اور میں تم سے کتنا شفاق ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے میر حاتم نے بے دردی سے مہر ماں کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس پر قابض ہوا۔ مہر ماں نے مقابل کو خود سے دور جھٹکنا چاہا، لیکن ابھی میر حاتم نے اس کی گردن پر اپنی لبوں کی مہر اس طرح لگائی کہ مہر ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکے میں جذب ہو گئے تھے۔ اپنی ذات کی پامالی پر مہر ماں کے ہاتھوں کی لرزاہٹ بڑھی تھی۔ میر حاتم نے جب اس کے کپکپاتے ہاتھ دیکھے تو بولا، ابھی نہیں بیوی، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، تمہاری لرزاہٹ ایک منٹ کے لیے بھی رکنی نہیں چاہیے۔ میرا تم سے وعدہ ہے، اس قدر بربریت دکھاؤں گا کہ تم یہ رات کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ مہر ماں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، تبھی میر حاتم اس قدر شدت سے مہر ماں کے وجود میں سمایا کہ مہر ماں کی چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ صرف ایک چیخ کمرے میں گونجی تھی، دوبارہ گونجنے والی چیخوں کو میر حاتم کے عنابی لبوں نے روک لیا تھا۔ وجود میں اٹھتے درد کو مہر ماں نے سسکتے ہوئے برداشت کیا۔ اس کو تڑپتے ہوئے میر حاتم نے جب دیکھا تو نہ جانے کیوں اپنی شدت کو نرمی میں بدل گیا تھا۔ مہر ماں نے میر حاتم کو اپنے وجود پر ترس کھاتے دیکھا تو رات کے آخری پہر بولی، کیا ہوا؟ دل بھر گیا؟ مجھے تو لگا تھا جیسے ساری رات کونٹھوں پہ گزار کر بھی صبح تھکے قدموں سے گھر میں آتے ہیں، تب بھی آپ کی آنکھوں کی خماری نہیں ختم ہوتی، اس وقت بھی نہیں ہوگی۔ اب تو حلال رشتہ ہے، لیکن
قصور آپ کا بھی نہیں ہے، جن کے حرام منہ لگ جائے انہیں حلال میں سکون نہیں ملتا۔ میر حاتم نے جب یہ بات سنی تو مہر ماں کی کمر پر موجود سیاہ تل کو اپنی شدت کا نشانہ بنایا۔ مہر ماں نے رخ پلٹ کر بیڈ سے اترنا چاہا، لیکن تبھی مقابل نے کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرایا اور پھر اس کے بال جکڑ کر بولا، بات تو تم نے صحیح کہی، تم دنیا کی واحد عورت ہو جس کی قربت میں اس کا شوہر پرسکون نہیں ہو سکا۔ مہر ماں نے اس کی آنکھوں میں زخمی نظریں گاڑ کر کہا، تو پھر میرے وجود کو اور پامال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہٹے مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میر حاتم نے رخ پلٹ کر اسے اپنے نیچے کیا اور بولا، تم نے ہی تو کہا ہے کہ میں ساری رات باہر کوٹھوں پر گزار کے آتا ہوں، تب بھی خماری نہیں اترتی، اب فائدہ نہیں ہے، تم صبح کا سورج دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے، میری مرضی کے بغیر اس بیڈ سے نہیں اٹھو گی۔ ایک مرتبہ پھر اپنی بے رحم قربت نے مہر ماں کو جکڑ کر میر حاتم نے پردے گرا دیے تھے، جہاں سے صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ مہر ماں نے تڑپ کر سسکتے ہوئے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ مقابل نے یہ منظر دیکھا تو اس کی دونوں مٹھیوں کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے گیا۔ مہر ماں نے لاکھ شدت سے تڑپنے کے باوجود بھی میر حاتم کے کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار نہیں کیا تھا۔ یہ ایک ہلکی سی بات میر حاتم کی انکھ کو لگی اور اس نے مہر ماں کی ایک گہری جسارت کر دی تھی۔ مہر ماں کی سانسیں ایک مرتبہ پھر ٹوٹتی محسوس کر کے خود کو پرسکون کرتے ہوئے میر حاتم سائڈ پر ہوا تو مہر ماں نے چکراتے سر کے ساتھ بیڈ سے اترنا چاہا، لیکن تب بھی میر حاتم نے مہر ماں کی کلائی کھینچی اور اسے دوبارہ بیڈ پر اپنے مقابل گرایا۔ مہر ماں اب روتے ہوئے ہاتھ جوڑنے چاہے، لیکن تب بھی میر حاتم نے اسے ہاتھ کھول کر اپنی کمر کے گرد لپیٹا اور خود مہر ماں کی گردن میں منہ چھپا کر گہرے سانس لینے لگا۔ مہر ماں کو حیرت ہوئی، 2 منٹ بعد ہی میر حاتم کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے تھے۔ اس کے بھاری وجود کے نیچے مہر ماں کا نازک وجود دبا ہوا تھا، ایک ٹانگ مہر ماں کے وجود پر رکھے، دوسرے ہاتھ اس کے سینے پر اور اپنا منہ مہر ماں کی گردن میں چھپائے ہوئے پرسکون سو رہا تھا۔ مہر ماں کے وجود پر پسینے کی بوندیں نمودار تھیں، اس قدر شدت برداشت کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو نیند نے اپنی وادی میں کھینچ لیا۔ مہر ماں بھی خاموشی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ نیچے چل کر کسی کو بھی تمہارے وجود پر یہ نشان نظر نہ آئے، اگر غلطی سے بھی کسی کی نظر ان نشانوں پر پڑ گئی تو تم پر ایسا قہر ڈھاؤں گا۔ میر حاتم کی بات مکمل ہونے سے پہلے مہر ماں نے رخ میر حاتم کی جانب موڑ کر اس کے نم بالوں سے سجی پیشانی کو دیکھتے ہوئے کہا، جتنا قہر آپ کل سے اب تک مجھ پر ڈھا چکے ہیں، اس سے زیادہ نہ ہی میرے اندر سکت ہے اور نہ ہی میں خاموشی سے برداشت کروں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود خاموش رہوں تو اپنی حد میں رہیں اور مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھیں۔ یہ بات کہہ کر تیزی سے مہر ماں کمرے سے نکل گئی تھی۔ میر حاتم نے اس کا دو ٹوک انداز دیکھا تو اپنے ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر شیشے میں اپنی چمکتی ہوئی شکل دیکھی اور سوچا کہ وہ کچھ بھی کر لے، کسی بھی طرح مہر ماں اس کے قابو میں نہیں آئے گی، نہ ڈرا دھمکا کر نہ ہی خود سے اسے کمزور کر کے۔ کل رات وہ اس بات کا اندازہ اچھی طرح لگا چکا تھا۔ مہر ماں نے آخری وقت میں بھی بہت مزاحمت کی تھی، وہ کسی بھی طور پر میر حاتم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میر حاتم کو یہ بات سوئی کی مانند چبھ رہی تھی۔ مقابل اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ میر حاتم کو کسی نہ کسی طرح مہر ماں کو اپنے سامنے جھکانا تھا۔ دونوں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ داجی نے مہر ماں کا سرد پڑتا چہرہ دیکھا تو بولے، کل سے جو کچھ بھی ہوا ہے تمہارا مرجھایا ہوا چہرہ بچا ہے اور مجھے اس چیز سے بہت فخر ہے کہ تم نے ہماری لاج رکھ لی۔ مہر ماں نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور پھر زاویار کی جانب دیکھ کر بولی، ہم بیٹیاں تو پیدا ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ پہلے باپ، بھائی، دادا، چاچا، تایا کا مان رکھیں اور پھر شوہر کے سامنے اپنی ذات کو پامال ہوتا دیکھیں، پھر بھی خاموش رہیں۔ میر حاتم کو اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی۔ مہر ماں کے منہ سے یہ بات سن کر تمام لوگوں نے غیر دانستہ طور پر میر حاتم کی جانب دیکھا تھا، جو کہ سرخ چہرہ لیے سرد نظروں سے مہر ماں کو گھور رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ میر حاتم کو اس کا واپس اپنے کمرے میں جا کر بند ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ زاویار نے بھی اپنی بہن کے چہرے میں گھلی زردیاں دیکھیں تو مٹھیاں بھیج کر میر حاتم کو شکوہ کن نظروں سے دیکھا۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے میر حاتم کے ہاتھ تھم چکے تھے۔ وہ سب کو بے باک نظروں سے خود کو تکتا پا کر بولا، مہر ماں کسی بھی طور پر اس رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح سے مجھے ٹھیک لگے گا میں اپنی بیوی کو سمجھاؤں گا کہ یہ رشتہ اس کا خاندان کے لیے اور میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میں اس کا شوہر ہوں، اس پر حق رکھتا ہوں۔ اپنے حقوق ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حد میں رہو اور یہ مت بھولو کہ جس خدا نے تمہیں حق دیا اس نے عورتوں کے ساتھ نرمی کا حکم بھی دیا ہے۔ داجی یہ بات کہہ کر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میر حاتم بھی خاموشی سے گھر سے نکلتا چلا گیا۔
اس وقت اپنے ڈیرے پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ کس قدر سفاکیت سے اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تھے، تن تنہا راتیں کوٹھوں پر گزارنے والے مرد کیا ایسے ہوتے ہیں؟ مقابل کے دل پر سل رکھی ہوئی تھی۔ میرے حاتم کی محبت کی آنچ اس تک نہیں پہنچی تھی۔ اپنی سرخ آنکھیں سامنے موجود تصویر پر گاڑے میر حاتم زخمی سا مسکرایا۔ برخوردار کدھر ہو تم؟ گھر پہنچو، آج تمہارے ولیمے کی دعوت ہے۔ پورے 2 دن سے تمہارا کچھ پتہ نہیں ہے۔ داجی کی فون سے غراتی ہوئی آواز سن کر میر حاتم نے اپنے ہاتھ پر موجود پٹی باندھ دی اور پھر تحمل سے جواب دیتے ہوئے بولا، میں صرف 10 منٹ میں حویلی پہنچتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں، مجھے کپڑے وغیرہ مل گئے تھے، میں آپ کو سیدھا پنڈال میں ہی ملوں گا۔ یہ بات کہہ کر فون بند ہو چکا تھا۔ میر حاتم جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر 1 منٹ کے لیے قدم پتھر ہوئے تھے۔ گلابی رنگ کے خوبصورت انارکلی فراک میں وہ حوروں سا حسن لے کر اس کے سامنے سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی۔ زاویار نے اس کا ایک ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنے بھائی کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ جیسے ہی نظر سامنے سے آتے 3 پیس میں ملبوس میر حاتم پر پڑی، زاویہ اور مہر ماں کے قدم تھمے تھے۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے اپنی بہن کا ہاتھ میر حاتم کے ہاتھ میں دیا اور اس سے بگڑے ہوئے موڈ کو دیکھ کر بولا، جب جب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ غلط کر چکا ہوں تو ہمیشہ مجھے غلط ثابت کر دیتے ہو۔ شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر میر حاتم نے اس کو مسکرا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ دونوں کا ناراضگی ظاہر کرنے کا پرانا طریقہ تھا۔ زاویار نے اس کے سخت تاثرات دیکھے تو خود ہی ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زاویار کے جاتے ہی مہر ماں نے میر حاتم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن تبھی میر حاتم نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی کمر پہ اپنا دوسرا ہاتھ جمایا اور جھک کر بولا، صحیح کہا ہے کسی نے، اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، تمہارے جیسا حسن بھی۔ یہ حسن صرف یہ میک اپ اور یہ رعنائیاں ساری آرٹیفیشل ہیں۔ حجالت سے مہر ماں کا رنگ تانبے کی طرح سرخ پڑا تھا، مقابل اس کے حسن کو بالکل ہی بے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ مہر ماں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو میر حاتم کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ دور سے قاتل حسن، قریب سے اور بھی جان کا عذاب لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہر ماں میر حاتم کی بات کا جواب دیتی، میر حاتم نے ذرا سی اپنی گردن کو جھکا کر مہر ماں کے لب چومے اور فوراً ہی پیچھے ہوا۔ مہر ماں نے چاروں طرف نظر دوڑائیں۔ اس کا وجود لرز کر رہ گیا تھا، جو میر حاتم نے بخوبی محسوس کیا۔ اگر کمر پر اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ تیزی سے مہر ماں میر حاتم سے دور ہوئی اور بے فضول میں اپنا صحیح سیٹ ہوا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی، انتہائی کوئی گری ہوئی حرکت کی ہے یہ آپ نے، اگر کوئی ہال میں دیکھ لیتا تو کیا سمجھتا؟ میر حاتم نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھول ہی چکا تھا ستمگر کے الفاظ جس سے وہ جل کر یہاں پر آیا تھا۔ دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، یاد آئیں گی تمہیں ہماری یہ فضول حرکتیں، بس وقت آنے دو۔ یہ بات کہہ کر میر حاتم مہر ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر باہر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مہر ماں کے لب خاموش ہوئے تھے۔ وہ کیا کہہ گیا تھا مہر ماں کو سمجھ نہیں آیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل ایک خوف سے کانپا تھا۔ مقابل کے الفاظ کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مہر ماں نے اپنے ہی دل کو ڈپٹا تھا، ایسا خیال بھی وہ اپنے دل میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے آپ دونوں کی۔ زاویار نے جان بوجھ کر میر حاتم کو چھیڑا تھا۔ میر حاتم نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، مجھ سے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس وقت مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر تمہارا جبڑا میں مکوں سے سجا دوں گا۔ میر حاتم کے اس طرح بھڑکنے پر مہر ماں نے حیرت سے دونوں کو دیکھا، جو کہ ایک دوسرے کو سرد نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مہمانوں کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، جو کہ سلامی دے رہے تھے، جبکہ زاویار نے میر حاتم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم کچھ بھی کرو، تمہیں اجازت ہے، میں نے پہلے کبھی تمہارا ہاتھ روکا ہے جو اب روکوں گا؟ اب تو تم سے عزت کا بھی ایک اور رشتہ جڑ چکا ہے، اپنی بہن کے سہاگ پہ میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا، واقعی داجی کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ شکریہ میر حاتم، تم ایک بہترین دوست ہو۔ میر حاتم نے زاویار کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اب غیروں کی طرح بار بار شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا طے پایا تھا۔ کنجوسوں کی طرح یہاں پر بچ کے نہ بیٹھو، سلامی دو مجھے اور اپنی بہن کو۔ مہر ماں تو کہہ رہی تھی کہ تم اپنا گردہ اس کو دینے والے ہو، جبکہ مہر ماں نے اچانک اپنے نام کے پکار پر میر حاتم کی جانب دیکھا۔
اس نے پہلی مرتبہ اسے پورے نام سے پکارا تھا، یہ اجنبیت بھرا احساس۔ میر حاتم نے مسکرا کر مہر ماہ کی جانب دیکھا تو وہ بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے اشارہ سمجھ کے مسکراتے زاویہ سے بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میر بھائی، آپ نے مجھے کچھ بھی گفٹ نہیں دیا، آپ واقعی کنجوس ہیں۔ زاویہ نے اپنی بہن کو دیکھا جو کہ 1 منٹ میں ہی اپنے شوہر کی جانب ہو چکی تھی، اب بولا، صحیح کہتے ہیں، لوگ شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے۔ میرا تو بھائی اور بہن بدل چکے ہیں، تم دونوں بہت برے انسان ہو۔ یہ بات کہتے زاویہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا، جبکہ مہر ماہ کھنکھناتی ہوئی ہنسی میں میر حاتم کا کہکا بھی گونجا تھا۔ کیمرے مین نے تصویر فوراً سے کھینچ لی تھی، زندگی کی تلخیوں میں ایک ہی حسین یاد بن کر کتابوں کے گرد رہنے والی تصویر۔ ونیمے کا فنکشن اچھی طرح ہو چکا تھا، مہر ماہ کو واپس میر حاتم کے کمرے میں چھوڑا گیا۔ مہر ماہ جلد از جلد اس بھاری لباس کو اتارنا چاہتی تھی، تبھی قدموں کی آہٹ پر میر حاتم کا عکس آئینے میں نمایاں ہوا۔ مہر ماہ نے اپنے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں اور وہاں سے اٹھنے لگی، تبھی میر حاتم نے اس کا ہاتھ تھاما اور خود ٹیبل پر بیٹھ کر مہر ماہ کو اپنی لیپ پر بٹھایا۔ مہر ماہ نے شرم سے اپنا سر بھی نہیں اٹھایا تھا۔ میر حاتم نے اس کی جھکی پلکیں دیکھیں تو اپنی انگلیوں سے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے مقابل کیا اور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ تو میں جانتا ہوں، تو اتنی فرما برداری کس لیے ظاہر کر رہی ہو؟ مہر ماہ نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور میں دوسروں کا حق نہیں رکھتی۔ میر حاتم نے کہا، تو کل رات یہ حق کہاں تھا؟ کل رات میں جدا تھا نا، تو پھر مزاحمت کس لیے؟ اس سوال کے جواب میں مہر ماہ نے دوبارہ اس کی لیب سے اٹھنا چاہا، لیکن تبھی میر حاتم نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو رکھے اور وہ دوبارہ اپنی لیب پر بٹھاتے ہوئے بولا، جو بات کرنی ہے یہیں بیٹھ کر کہو۔ مہر ماہ وہیں بیٹھی اور بولی، مزاحمت ہماری زندگی میں آنے والی ہر قربت کی رات میں کروں گی، لیکن اگلے دن اس طرح آپ کے قریب بیٹھ کر آپ کو اس چیز کی وضاحت نہیں دوں گی۔ اس کے جواب دینے پر میر حاتم نے اس کے خوبصورت لبوں پر موجود زخم پر اپنے لب رکھے اور بولا، معافی چاہتا ہوں تم سے، دادی صحیح کہہ رہے تھے، عورتوں کے معاملے میں اللہ نے نرمی برتنے کا حکم دیا ہے، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے۔ مہر ماہ نے یہ بات سنی تو ہنستے ہوئے بولی، کس کس چیز کی معافی مانگیں گے؟ کچھ گناہ تو آپ ایسے کر چکے ہیں جس کی ہمارے اسلام میں کوئی معافی نہیں ہے، بس حکم ہے کہ انہیں کوڑے مار کر شہر بدر کر دیا جائے۔ میر حاتم نے یہ بات سنی تو اس کے بال گدی سے پکڑ کر بے دردی سے اپنے ہاتھ میں جکڑا اور اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا، آخری اور پہلی مرتبہ تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں، آئندہ نہیں سمجھاؤں گا، اپنی زبان حد میں رہ کے استعمال کرو۔ میرا کسی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس کے لیے مجھے اس قدر دردناک سزا دے کر شہر بدر کیا جائے۔ مہر ماہ اس تکلیف پر اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اپنے اندر اتارے اور بولی، تو پھر کل رات کے بعد مجھے اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہوا کہ آپ کی زندگی میں آنے والی میں پہلی لڑکی تھی؟ میر حاتم نے اس کے سوال کا مطلب سمجھا اور بولا، کیونکہ میں 32 سال کا ایک بھرپور جوانی گزار کے آنے والا مرد ہوں، تمہاری طرح انچھوئی کلی نہیں۔ مہر ماہ اس کے سوال پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ اپنی جوانی گزار کر آ چکے ہیں انہیں کوٹھوں کی راتوں پر، اور آپ کا مقدر اب مجھ جیسی ناتجربہ کار لڑکی ٹھہری۔ میر حاتم نے جھٹکے سے مہر ماہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لے جا کر نرمی سے دھکیلتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، کل کی گزری رات تو تمہیں یاد ہوگی کیونکہ تم سوئی نہیں۔ مہر ماہ نے دو بدو جواب دیا، کیونکہ آپ نے سونے نہیں دیا۔ میر حاتم نے کہکا لگا کر کہا، ٹھیک ہے، تو پھر کل کا تجربہ مجھے آج سکھاؤ، مجھے بھی تو پتہ چلے کل گزری ہوئی رات میں سے کچھ تو تم نے سیکھا ہوگا۔ میر حاتم کی بات کا مطلب سمجھ کر مہر ماہ کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں، وہ آج پھر اس آگ جیسی قربت کو نہیں سہ سکتی تھی۔ میر حاتم نے اس کا کپکپاتا وجود دیکھا تو لائٹ بند کرتے اس کی گردن پر اپنا گہرا لمس چھوڑا، مت کرو میرے ساتھ ایسا، اپنے جذبوں کی سچائی کا تمہیں کسی طرح یقین نہیں دے سکتا، میری باتوں پر یقین کر لو، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو، تم پر میر حاتم تمام ہوتا ہے۔ مہر ماہ کے کپکپاتے ہوئے ہاتھ اپنے شولڈر پر محسوس کر کے میر حاتم نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مہر ماہ کی خوف بھری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر میر حاتم پتھر کا بن کے ایک مرتبہ پھر اس کی سانسیں چرا گیا تھا۔ مہر ماہ نے تڑپ گئے سسکتے ہوئے بیڈ شیٹ کو جکڑا تھا، مقابل کے گرد حصار باندھنا اسے کسی صورت قبول نہیں تھا۔ 6 مہینے بعد آج بھی آنکھیں اس کی منتظر تھیں جس نے نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ تم 6 مہینے سے یہاں بیٹھے بیٹھے تھکتی نہیں ہو؟ مہر نے سر اٹھا کر زاویہ کی جانب دیکھا اور پھر بولی، پہلے میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی، اب اپنے ہونے والے بچے کا انتظار کرتی ہوں۔ بھائی، تم کیوں نہیں سمجھتی مہر ماہ کہ ایک مرتبہ جانے والے وفادار بھائی
اگر آپ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے تو میر واپس آئیں گے، وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے۔ مجھے پورا یقین ہے۔ زاویار نے اپنی بہن کی حالت دیکھی تو نم نظروں سے رخ موڑ گیا۔ داجی بھی اپنی پوتی کو دیکھ کر اپنا دل تھام گئے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں بےوقی کا صدمہ، اوپر سے وہ حاملہ تھی۔ ان کے خاندان کا وارث آنے والا تھا، لیکن مہر ماں کو صرف میر حاتم کی پرواہ تھی، اس کے آنے کا انتظار تھا۔ 6 مہینے بعد آج بھی وہ دروازے پر آنکھیں لگائے بیٹھی تھی۔ کبھی تو وہ روبدار چہرہ وہاں سے نظر آتا دیکھے گا جیسے وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ آج بھی اس کی منتظر بیٹھی تھی، لیکن وہ جو 6 مہینے سے نہیں آیا تھا۔ مہر ماں آج بھی نہ لوٹا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ سو گئی تھی۔ اپنے اندر پلنے والی جان کی دھڑکن محسوس کر کے مہر ماں کی آنکھ کھلی۔ اس کا بچہ حرکت کر رہا تھا، بہت شدت سے کر رہا تھا۔ مہر ماں نے یہ حرکت محسوس کی تو تیزی سے اس کے لب مسکرائے تھے۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنے اندر پلنے والی اس ننھی سی جان کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تم بالکل اپنے بابا پہ گئے ہو۔ وہ بھی میرے معاملے میں کبھی رحم دل نہیں ثابت ہوئے، اور تم بھی مجھے بہت تکلیف دیتے ہو۔ اس ظالم کی قربت میں گزرنے والی وہ 2 راتیں یاد آئیں۔ ایک مرتبہ اس کے لب سل چکے تھے، وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اپنے غم میں وہ اکیلی تھی۔ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زاویہ نے ڈائننگ ہال میں چیختے ہوئے فون پہ جواب دیا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میر حاتم رات کے بعد جلدی جلدی تیار ہو کر کمرے سے نکل رہا تھا۔ وہ آخری جھلک مہر ماں نے اس کی دیکھی اور پھر پیٹ موڑ لی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ 2 دن تک اس کی خبر نہیں ملی تو زاویہ نے اپنے سورسز سے پتہ کروایا۔ معلوم ہوا کہ آخری مرتبہ میر حاتم کی گاڑی کو بہزاد کے ڈیرے سے نکلتا دیکھا گیا تھا۔ پھر اس گاڑی کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس گاڑی میں میر حاتم تھا۔ جب یہ خبر حویلی پہنچی تو 4 دن کی سہاگن مہر ماں کو غش پڑ گیا تھا۔ لاش تک حویلی نہیں لائی گئی تھی کیونکہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ زاویار کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ کیسے تقدیر نے ان لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ مہر ماں کو ہوش آتا تو وہ پاگلوں کی طرح میر حاتم کو پکارنے لگتی۔ 2 دن تک خاموش رہتی۔ 1 مہینے بعد جب اس کی طبیعت مسلسل خراب ہوئی، ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے خوشخبری دی، حویلی کا وارث آنے والا تھا۔ لیکن اس کا باپ مہر ماں کو تو اس ظالم کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے۔ واقعی وہ اس جھلسا دینے والی قربت سے اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ محبت شروع دن سے تھی میر حاتم سے، لیکن جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ اپنی راتیں کوٹھوں پہ گزارتا ہے، ساری ساری رات باہر ہوتا ہے، تو اس کی ننھے سے دل پر بہت گہرا زخم کر گئی تھی۔ وہ نفرت عشق میں بدل چکی تھی، اور اس عشق میں وہ جھلس رہی تھی، آج بھی جھلس رہی تھی۔ میر حاتم کی فوٹو کو اپنے سینے سے لگائے مہر ماں گہری نیند سو رہی تھی۔ نیند میں بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ستمگر کے لب مہر ماں کے پور پور پر اپنی مہر لگا رہے ہیں۔ مہر ماں جانتی تھی کہ یہ خواب ہے، وہ آنکھیں کھولے گی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ اسے اپنے پہلو میں شدید تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی۔ چاہ کر بھی اس نے نہ ہی کوئی آواز نکالی اور نہ ہی آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ تکلیف جب ناقابل برداشت ہوئی تو پوری حویلی میں ایک بھیانک چیخ گونجی تھی۔ تائی جان جو کہ تہجد کے لیے اٹھی تھی، مہر ماں کی چیخ سن کر تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بھاگ کر آئی تھیں۔ انہیں میر حاتم کی اولاد اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ مہر ماں کی بے حال ہوتی حالت دیکھتے انہوں نے فکر مندی سے زاویار کو پکارا تھا۔ اس کا 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ مہر ماں کی حالت سے انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ جلدی اس کی ڈلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ جلد از جلد دائی کو بلایا گیا۔ حویلی کے مرد ایک طرف کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مہر ماں کی چیخیں پورے کمرے کی در و دیوار ہلا رہی تھیں۔ تائی جان، میری بات سنیں، مہر ماں گہرے سانسوں کے درمیان بولی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچے کا خیال رکھنا۔ مجھے میر کے پاس جانا ہے، میں میر کے بغیر اس بچے کو نہیں پالنا چاہتی۔ مہر ماں کی بھیانک چیخ گونجی اور بچے کی کلکاریوں پر سب کے لبوں سے الحمدللہ نکلا تھا۔ مہر ماں اس قدر تکلیف سے گزرنے کے بعد آنکھیں موند گئی تھی۔ نیلی آنکھوں والے پوتے کو دیکھ کر تائی جان زار و قطار رونے لگیں۔ انہیں کتنی خواہش تھی جب میر حاتم ان کے پیٹ میں تھا کہ ان کی اولاد کی نیلی آنکھیں ہوں۔ ان کے پوتے کی نیلی آنکھیں تھیں، لیکن میر حاتم کو یاد کر کے ایک مرتبہ پھر وہ سسک پڑی تھیں۔ مہر ماں ہوش و حواس سے بیگانی تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ تو صرف زیر لب میر حاتم کا نام پکار رہی تھی۔ تائی جان نے اس کی پیشانی چومی۔ اب بچے کو اس کے پہلو میں لٹا کر گھر والوں کو یہ خبر سنانے کے لیے باہر نکلی تھیں۔ مہر ماں کو نرم لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے اپنے ننھے سے بیٹے کو دیکھ کر مہر ماں کے آنسو ایک مرتبہ پھر روانی سے بہنے لگے تھے۔ مہر ماں نے ملازمہ کی مدد سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کی پیشانی چومتے ایک مرتبہ پھر رو دی۔ مہر ماں جتنی تکلیف میں تھی وہی جانتی تھی۔ داجی کو کمرے میں آتا دیکھ کر مہر ماں نے اپنے آنسو صاف کیے۔
تاجر نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ مہرماں سے وہ نظر چراتے تھے، وہ یہ بات جانتی تھی۔ تائی جان بھی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مہرماں، تم نے کوئی نام سوچا ہے ہمارے چھوٹے شہزادے کا؟ زاویار کی آواز پر مہرماں ہوش میں آئی تھی۔ آج اس کے بیٹے کو ہوئے 25 دن ہو چکے تھے۔ نارمل ڈیلیوری کی وجہ سے مہرماں کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، تب زاویار کی آواز پر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بھائی، میں نے کوئی نام نہیں سوچا، آپ کو جو نام اچھا لگے آپ وہ رکھ دیں۔ اچھا، تو ایک مرتبہ میں اور میر حاتم شکار پر نکلے تھے، تب میر حاتم نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اسے مستقیم نام بہت پسند ہے، تو اس کے بیٹے کا نام میر مستقیم حاتم ہے۔ میر حاتم کے نام پر مہرماں کی آنکھوں سے بے مول آنسو نکل کر گرے تھے۔ اسے تو یہ بات بھی نہیں پتہ تھی کہ ان کے درمیان ایسا وقت گزرا ہی نہیں، ایک دوسرے کی پسند جان سکیں، اپنی اولاد کے نام تک سوچ سکیں۔ مہرماں کو روتا ہوا دیکھ کر زاویار نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور بولا، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا، بس میں بتا رہا تھا۔ مہرماں نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، بھائی آپ انہیں واپس لا دیں، میرے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے، میں نہیں رہ سکوں گی میر حاتم کے بغیر، میں اور میرا بچہ، ہمیں ضرورت ہے میر حاتم کی۔ آپ ایک مرتبہ انہیں کہیں، مہرماں پکار رہی ہے، وہ آ جائیں گے پلیز۔ زاویار نے اس کا سسکنا محسوس کیا اور اپنے بھی آنسو نہیں روک سکا۔ اپنے آنسو مہرماں کے بالوں میں جذب کرتے ہوئے بولا، ایک بیٹے کی ماں کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارے اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ میرا بیٹا ہے، تم پریشان مت ہو، صبر سے کام لو، انشاءاللہ آنے والا وقت تمہارے ہر زخم کا ازالہ کر دے گا۔ مہرماں کو دیکھ کر صرف اس نے یہی سوچا تھا۔ میر مستقیم کو مہرماں کی گود میں دیکھ کر زاویار تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم میر ہو نا میرے میر حاتم؟ اماں کیا ہو گیا ہے؟ میں کچھ مہینے کے بعد آپ سے مل رہا ہوں، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ یعنی کہ آپ نے یقین کر لیا تھا کہ میں مر گیا؟ میر حاتم کی بات سن کر اس کی ماں نے تڑپتے اپنے بیٹے کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ چوم کر بولی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے یقین تھا کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن تم اتنا عرصہ تھے کہاں؟ میر حاتم تمہیں پتہ ہے؟ مجھے سب پتہ ہے داجی، لیکن آپ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ میں کس قدر مشکل سے نکل کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ زاویار نے اس کے اوپر نظر ڈالی اور بولا، کچھ بھی کہو، تم نے یہ انتہائی احمقانہ حرکت کی ہے۔ داجی آپ کو پتہ ہے ہمارا دشمن بہزاد خان جو کہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہے، یہ صاحب ان پر کافی عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھے، اور جس رات یہ غائب ہوا تھا اسی دن وہ اسمگلنگ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے، لیکن اسے اس بات کی خبر مل گئی تھی کہ میر حاتم نے پولیس کو اس چیز میں انوالو کیا ہے۔ اس علاقے کا سردار ہونے کی حیثیت سے بہزاد نے اس پر حملہ کروانا چاہا۔ میر حاتم وقت پر اس گاڑی سے کود گیا، ورنہ جو خبر ہم سچی نہیں لگ رہی وہی سچ ہوتی۔ تاجی نے یہ ساری بات سنی تو میر حاتم کی جانب دیکھ کر بولا، تم نے واقعی بہت فضول حرکت کی ہے، لیکن تم 7 مہینے تھے کہاں؟ زاویار نے کہا، یہ وہیں تھے، ان کی ٹانگ شدید فریکچر ہوئی تھی اور دبئی میں یہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جھوٹی اسمگلنگ کا ناٹک کر رہے تھے، تاکہ یہاں کے علاقے کے جتنے بھی گھٹیا لوگ ہیں وہ سب اس کے ہاتھ لگ جائیں اور یہاں سے ایسے بدذات لوگوں کا ایک خاتمہ کر سکے۔ اپنے آپ کو سپر ہیرو سمجھتا ہے، اس نے ہمیں یہ بات بتائی نہیں۔ دادی زاویار یہ بات کہتے ہوئے غصے سے میر حاتم کی جانب بڑھا تھا۔ میر حاتم نے آگے بڑھ کر تیزی سے میر زاویار کو گلے لگایا، لیکن میر زاویار کے ہاتھ نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ تم دونوں بہن بھائیوں کا مسئلہ یہی ہے، دونوں کبھی میری محبت نہیں سمجھ سکتے۔ زاویار کو یکدم مہرماں کا خیال آیا تو بولا، اور تم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ ہم دونوں بہن بھائی سے زیادہ تمہیں کوئی محبت کرتا بھی نہیں ہے۔ زاویار اور میر حاتم ایک مرتبہ پھر بغل گیر ہوئے تھے، دونوں کی جان بستی تھی ایک دوسرے میں۔ میر زاویار نے میر حاتم سے کہا، جو بھی کہو تمہاری غلطی چھوٹی نہیں ہے، تم نے واقعی بہت غلط کیا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر۔ میر حاتم نے چاروں جانب نظر دوڑا کر کہا، میں کسی کی جان اور عزت بچانے کے لیے اپنی جان 100 مرتبہ خطرے میں ڈال سکتا ہوں۔ مہرماں جو کہ مستقیم کو روتا ہوا دیکھ کر تائی جان کے پاس لے کر آ رہی تھی، یکدم ہی سامنے کھڑے اس انسان کو دیکھ کر اس کے پاؤں زمین پر جکڑے تھے۔ 10 مہینے بعد اس ستمگر کو دیکھ رہی تھی جو کہ پہلے سے زیادہ پرکشش ہو چکا تھا۔ میر حاتم نے یکدم پلٹ کر دیکھا تو میر مستقیم کی جانب بڑھا۔ مہرماں نے قدم پیچھے لیے تھے۔ میر حاتم نے آگے بڑھ کر تیزی سے مہرماں سے مستقیم کو لیا اور مہرماں کی پیشانی اپنے لبوں سے چھو کر معطر کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ میری جان اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ مہرماں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور تیزی سے واپس کمرے میں چلی گئی، جبکہ مہرماں کا اس طرح جانا میر حاتم کو تکلیف دے گیا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ مہرماں اس سے لپٹ جائے گی، اپنی محبت کا اظہار کرے گی، جس سے روز رات کو اس کی تصویر سے کرتی ہے، لیکن اصل زندگی میں ایک خواب ہی رہنے والا تھا۔ مستقیم کے کلکاری پر میر حاتم نے اس کے گال پر پیار کیا اور بولا،
بابا کی جان، مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کا میرے علاوہ اس گھر کے ہر مکین نے خیال رکھا ہوگا۔ مستقیم پہلی مرتبہ اپنے سامنے موجود انسان کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ میر حاتم کی آنکھیں نم تھیں۔ حویلی میں موجود تمام لوگ اس وقت باپ بیٹے کی محبت دیکھ رہے تھے۔ رات کے وقت جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو مہر ماں کو پیٹ کے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب پڑھا۔ اس کے قریب لیٹ کر مہر ماں کی پچھلی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، اس رات بھی تم مجھ سے ایسے ہی رخ موڑ کر لیٹی تھی۔ دیکھا تھا نا میں واپس گیا، اب لوٹا ہوں، کیا چاہتی ہو کہ اب کی بار ایسا جاؤں کہ واپس نہ لوٹوں؟ مہر ماں نے تڑپ کر میر حاتم کی جانب دیکھا تو میر حاتم مہر ماں کی رونے سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر انہیں چوم گیا اور تیزی سے اس نے سینے سے لپٹایا تھا۔ مہر ماں سکتے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ مہر ماں کا رونا تڑپنا محسوس کر کے میر حاتم بند آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اس کو احساس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اسے گرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مستقیم کہاں ہے؟ میر حاتم نے مہر ماں کے لبوں کو چھوا اور پیچھے ہو کر بولا، مستقیم اماں کے پاس ہے، آج رات وہیں رہے گا، مجھے اپنی بیوی سے اپنے لیے وقت چاہیے۔ مہر ماں اس سے خود دور دھکیل کر خود اٹھتے ہوئے بولی، لیکن آپ کی بیوی کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، خبردار میرے قریب بھی آئے تو، سمجھے؟ مہر ماں کی مزاحمت میں ایک نرمی محسوس کر کے میر حاتم ایک مرتبہ پھر مسکرایا تھا۔ مہر ماں اٹھ کر کمرے سے جانے لگی، تبھی میر حاتم نے تیزی سے اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنی لیب پر بٹھایا اور بولا، اب چھوڑ بھی دو ناراضگی، مانتا ہوں غلطی ہو گئی لیکن تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر گیا تھا۔ مہر ماں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتاری اور پھر اس کے گال پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کر بولی، آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، وہ خیال ہی میری جان لے گیا تھا۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا یہ سوچ کر کہ میری حالت کیسی ہے؟ میر حاتم نے کہا، مجھے اچھی طرح پتہ ہے تمہاری حالت کیسی تھی۔ روز رات کو میری تصویروں سے تم ڈھیروں مرتبہ اظہار کر چکی ہو محبت کا، مجھ سے نہیں کرو گی؟ میر حاتم کی بات سن کر مہر ماں کا منہ کھل چکا تھا۔ جبکہ میر حاتم اس کا کھلا ہوا منہ دیکھا تو تیزی سے اس کی سانسوں پر قابض ہو کر اپنے اور اس کے درمیان کے تمام فاصلے مٹائے تھے۔ مہر ماں کو اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے میر حاتم مہر ماں میں سمایا تو مہر ماں نے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار قائم کیا۔ ستمگر کے لمس میں آج بھی اتنی شدت محسوس کرتے ایک مرتبہ پھر سسک پڑی تھی۔ مہر ماں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میر حاتم نے اپنے لبوں سے چنے تھے۔ مہر ماں نے اس لمس کو محسوس کیا تو آنکھیں کھول کر میر حاتم کی جانب دیکھا جو کہ پسینے سے شرابور اپنی شدت کے زور پر مہر ماں کو تھکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مہر ماں نے مقابل کی پیشانی پر اپنے نازک لب رکھے تو میر حاتم نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس بات کا اظہار کرنے کے لیے مجھے آپ کی تصویر کی ضرورت ہے، وعدہ کریں مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ میر حاتم نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی مہر لگائی اور پھر اس سے دور ہوتے ہوئے بولا، کبھی نہیں میری جان، کبھی نہیں۔ مہر ماں آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ پھر شدت سے میر حاتم کے ساتھ لپٹ چکی تھی۔ میر حاتم بھی سرشار سا ہوتا مہر ماں کو خود میں سما کیا۔ ٹھنڈے ہاتھ میر حاتم کو اپنے برہنہ کندھے پر محسوس ہوئے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو میر مستقیم اپنی ماں سمجھ کر میر حاتم کے کندھے پر منہ مار رہا تھا۔ میر حاتم نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے پر لٹایا۔ اسی اثنا میں مہر ماں گیلے بالوں کے ساتھ نکھری سی بیٹھ کی جانب بڑھی۔ میر حاتم کے سینے سے مستقیم کو اٹھاتے ہوئے بولی، سوری میر، مجھے دیر ہو گئی، اس گندے بچے نے آپ کو جگا دیا۔ میر حاتم نے یہ منظر دیکھا، اس کی پسندیدہ عورت اس کے بیٹے کو گود میں لیے قریب بیٹھی ہے، یہی اس کی خواہش تھی۔ میر حاتم نے گہری شرارت کر کے مہر ماں کو دیکھا جو کہ سرخ چہرے سے مسکرا رہی تھی۔ اچانک اس کی گود میں سر رکھے میر حاتم نے کہا، تمہاری بارات میں نے روکی تھی۔ یہ انکشاف سن کر مہر ماں نے میر حاتم کو مسکرا کر دیکھا تو میر حاتم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ ہنس کیوں رہی ہو؟ تب مہر ماں نے میر حاتم کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور بولی، کیونکہ مجھے یہ بات پتہ تھی، جب آپ اپنے گارڈز کو یہ حکم دے رہے تھے تب میں نے سن لیا تھا۔ میر حاتم نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ مستقیم کو فیڈ کروا رہی تھی۔ تبھی جھک کر میر حاتم نے مہر ماں کو چھیڑا۔ مہر ماں نے تکلیف سے اپنے لب آپس میں پیوست کیے، مقابل اس کے لیے واقعی بے رحم تھا۔ میر حاتم نے اپنے نم لب مہر ماں کے لب پر رکھ کر کہا، بہت تیز بیوی ہو۔ مہر ماں نے کہا، بیوی کس کی ہوں؟ کمرے میں میر حاتم کے کہکہے کے ساتھ مہر ماں کی بھی ہنسی گونجی تھی۔ اس وقت میر حاتم اور مہر ماں کالے رنگ کے جوڑوں میں ملبوس تھے جبکہ مستقیم بھی کالے چھوٹے سے کرتے میں حویلی کی رونق بنا ہوا تھا۔ آج اس کا عقیقہ تھا۔ میر حاتم کو کال آئی تھی کہ بہزاد کو پھانسی ہو گئی ہے۔ میر حاتم کے لب سرشاری سے مسکرائے تھے۔ اس کے رب نے اسے سرخرو کر دیا تھا۔ آج میر حاتم بہت خوش تھا۔ اس کے رب نے اسے ہر ایک نعمت سے نواز دیا تھا۔ وہ مہر ماں کو اپنے سینے سے لگا کر مستقیم کو دیکھ رہا تھا۔ مہر ماں نے مسکرا کے میر حاتم کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کے صبر کا صلہ اتنا خوبصورت عطا کیا تھا۔
ختم شد۔ جی تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلو حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔